بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے معلم الدرس الخامس میں خوش آمدید۔ یہ 5واں سبق ہے عربی کا معلم پہلے حصے کا۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تذکیر و تانیث سے متعلقہ چند قواعد اور اصول پڑھے تھے، پھر مشق حل کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم واحد اور جمع سے متعلقہ چند اصول اور قاعدے پڑھیں گے اور بعد میں ہم اس کی تمرین کو حل کریں گے۔ جو 5واں سبق ہے وحدت و جمع۔ وحدت کہتے ہیں ایک ہونا اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ ہونا عربی میں۔ اردو سے اور عربی میں تھوڑا سا جمع فرق ہے واحد اور جمع میں، کیونکہ اردو میں جو تثنیہ ہے اس کو ہم جمع کے اندر ہی شمار کرتے ہیں، لیکن جو عربی ہے عربی میں جمع دو سے زیادہ سے شروع ہوتا ہے، تین یا تین سے زیادہ۔ جو دو کا لفظ ہے وہ جمع میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ عربی میں اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ 12 اصول ہیں یہاں پہ کچھ، تو پہلے حصے کے اندر ہم چند اصول دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے دوسرے حصے کے اندر ہم باقی اصولوں کو کور کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی ہم تمرین کرتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے، تعداد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ فعل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اسم کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو فعل ہے فعل صرف واحد ہی ہوتا ہے، فعل نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، بلکہ جو اس کا فاعل ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اسم ہے وہ 3 قسم پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 واحد یا مفرد، جو ایک پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک ہونا بتاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی انسان ہے، کوئی تپائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس کی کوانٹٹی ایک ہے، اس کو جو لفظ بتائے گا اس کو ہم کہیں گے واحد، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد لفظ ہے۔ جیسے رجل، ایک مرد۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ ایک ہونا بتا رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ رجل واحد ہے، یا ہم کہیں گے کہ رجل مفرد ہے۔ نمبر 2 تثنیہ، جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلانی، دو مرد۔ تو یہ فرق ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ عربی کے اندر جو دو ہے وہ جمع نہیں شمار ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جمع، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی کوئی بھی چیز ہے وہ یہ بتائے کہ یہ دو سے زیادہ ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جمع کے اندر آتے ہیں۔ جیسے رجال، دو سے زیادہ مرد، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 500 بھی ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا اصول۔ کیا اصول ہے؟ کہ تعداد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں اسم 3 قسم پر ہوتا ہے، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ نمبر 2 دوسرا اصول یہ دیکھیں کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دینے سے حالت رفع میں الف نون آئے گا، اور یا اور نون یہ ہوگا حالت نصبی اور جری میں۔ یہ بڑھانے سے لفظ تثنیہ ہو جاتا ہے، جیسے مالکن، ایک بادشاہ، مالکانی، دو یا مالکینی، دو بادشاہ۔ اسی طرح مالکتن سے مالکتانی یا مالکتینی۔ دیکھیں ذرا، یہ دوسرا اصول ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے واحد سے کسی کو تثنیہ بنانا ہے، کوئی چیز ایک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم عربی میں 2 بنا دیں، تو اس کے لیے اصول یہ بتایا ہے، حالت رفع کے اندر آپ الف اور نون بڑھا دیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مالکن یہ واحد ہے، اسی مالکن کے آخر میں آپ نے الف اور نون بڑھا دیا، یہ مالکن سے ہو جائے گا مالکانی۔ یا پھر یہ کریں آپ کہ الف اور نون نہ بڑھائیں بلکہ یا اور نون بڑھا دیں، جیسے مالکینی۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ میم لام اور کاف، یہ تو وہی ہے جو یہاں پر ہے، میم لام کاف، البتہ فرق یہ ہوا ہے کہ کاف کے بعد ہم نے یا اور نون کا اضافہ کر دیا ہے، 2 بادشاہ۔ تو اب یہ کیا ہوگا، اب جو پہلے ملکن کا ترجمہ تھا ایک بادشاہ، اب یہ ایک بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی تعداد بڑھ کر 2 ہو جائے گی۔ اسی طرح ملکتن ہے، اب ملکتن میں بھی آپ دیکھیں تا تھی آخر میں، تا کے بعد آپ نے الف نون بڑھا دیا تو یہ بن جائے گا ملکتانی۔ اب اس کا مطلب ہوگا 2 ملکہ یا ملکتینی۔ یہاں پر بھی یہاں پر آخر میں یا اور نون بڑھا دیا ہے، اب اس میں ایک ملکہ نہیں ہوگی اسے مطلب، بلکہ اسے مطلب ہوگی کہ بادشاہ کی 2 بیویاں۔ تو یہ تو تھا 2 اصول ہے، اس کے بعد ایک تنبیہ ہے، اس کے بعد ہم تیسرا اصول پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا کہ تثنیہ بنانے کے لیے الف نون لگاتے ہیں یا پھر یا اور نون لگاتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ تنبیہ اسی سے متعلقہ ہے کہ صرف اور نحو کی مروجہ کتابوں میں، مروجہ کتابوں کا مطلب جن کتابوں کا رواج ہے، مدرسے میں پڑھی جاتی ہیں، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، جو عام صرف نحو کی کتابیں ہیں۔ صرف نحو کہتے ہیں عربی کی گرامر کو۔ جو ان کتابوں میں کیا لکھا جاتا ہے، الف نون اور یا نون اس طرح نہیں لکھتے کہ جب آپ نے حالت رفع ہے تو الف نون لکھنا ہے، حالت نصبی یا حالت جری ہے تو آپ نے یا نون لکھنا ہے، اس طرح نہیں لکھنا ہے، بلکہ تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اسی رجلانی کی مثال ہم لے لیتے ہیں. یہ جو الف ہے اس الف سے پہلے لام ہے، لام پر فتح ہے، تو یہ کہیں گے الف ما قبل مفتوح، یعنی الف سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو کہتے ہیں ما قبل مفتوح، اس کے اوپر فتح ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لام کے اوپر فتح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور نون مکسور یعنی جو الف کے بعد والا نون ہے اس کے اوپر کسرہ آئے گا، وہ حرف مکسور ہوگا. یا اسی طرح یائے ما قبل مفتوح اور نون مکسور. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، رجلینی ہے نا، تو یہاں پر یا سے ما قبل مفتوح ہے. یہ دیکھیں یہ یا ہے، اس سے ما قبل لام ہے، یعنی پچھلا حرف جو ہے اس کو ما قبل کہتے ہیں، اور وہ مفتوح ہے اس کے اوپر فتح آ رہا ہے. اور نون مکسور یعنی یا کے بعد جو آگے والا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہے، وہ حرف مکسور ہے. اس طرح کر کے لکھتے ہیں. تو یہ نہیں لکھتے جو عام کتابیں ہیں الف نون اور یا نون، بلکہ کیا لکھتے ہیں الف ما قبل مفتوح نون مکسور، یا ما قبل مفتوح نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے. ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا الف نون اور یا نون کے تلفظ کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ عربی اس میں جو عام مرفجہ کتابیں ہیں اس میں طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے لکھتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اختصار کرتے ہوئے بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ حالت رفع میں الف نون لگا دیں اور حالت نصبی اور جری میں یا نون لگا دیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا. ہم تفصیل کے اندر نہیں گئے، جیسا کہ عام صرف نحو کی مرفوعہ کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ الف نون اور یا نون کے تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. الف نون ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ زبر لگا دیں اور حمزہ کی آواز ملا کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں آ نہیں ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں ای نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ حمزہ لگا دیں اور آنی اور عینی کہہ دیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں الف و نون لگا دیں، حالت نصبی اور جری میں یا نون لگا دیں، یا آپ اس طرح کہہ دیں آنی لگا دیں حالت رفع میں اور حالت نصبی اور جری میں عینی لگا دیں. تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی طرح تلفظ کر لیا کرو. آگے بھی علامات آتی رہیں گی، آپ یہ کہہ دیں کہ حالت رفع میں آنی لگے گا اور حالت نصبی اور جری میں عینی لگے گا. دو اصول ہم نے پڑھ لی ہیں. تیسرا اصول لکھا ہے کہ جمع دو قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک جمع سالم جس کو عربی میں کہتے ہیں الجمع السالم. نمبر دو جمع مکسر جس کو عربی میں کہتے ہیں الجمع المکسر، توڑی ہوئی جمع. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن برقرار رہتا ہے، جو واحد کی شیپ ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے مسلمون ہے تو اس سے آپ واو اور نون بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا مسلمون، تو مسلمون مسلمون. تو دیکھیں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا. اور جمع مکسر توڑی ہوئی جمع، اس کو توڑی ہوئی جمع اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں واحد کی ایک شکل، ایک صورت ہوتی ہے، ایک حیت ہوتی ہے، وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے راجلن ہے نا، تو اس سے جب آپ نے جمع مکسر بنانی ہے تو یہ بن جائے گا رجالن. اب راجلن میں را پہ دیکھیں ضمہ ہے، رجالن میں را پہ کسرہ ہے، اور جیم پر واحد میں ضمہ ہے اور جمع میں جیم پر کسرہ ہے، اور واحد میں جیم کے بعد الف نہیں ہے لیکن جمع میں الف ہے، تو اس کی مکمل شکل و صورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں جمع مکسر، توڑی ہوئی جمع، واحد کا وزن، اس کی شکل و صورت اس میں توڑ دی جاتی ہے. تو آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جمع سالم وہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر اس میں کچھ اضافہ ہوا ہو. جو واحد کی شکل و صورت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، ساتھ تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رجل سے رجل نہیں بلکہ مسلم سے مسلم ہونا. اور اس میں بھی جمع سالم میں بتا رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں، ایک جمع مذکر سالم ہے، دوسرا جمع مؤنث سالم ہے. اب جمع مذکر سالم کیا ہوگی وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے آخر میں واو اور نون آتا ہے، یعنی واو ساکن ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نون ہوتا ہے. حالت رفع میں اس طرح آئے گا. اور یا پھر حالت نصبی اور جری میں کیا ہوگا؟ یا ساکن ہوگا، یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہوگا، اور یا کے بعد آگے نون مفتوحہ ہوگا، نون کے اوپر فتح ہوگا. حالت نصبی اور جری میں آپ بڑھائیں گے. جیسے مسلمون یہ واحد ہے، اس سے جب آپ نے جمع مذکر سالم بنانی ہے حالت رفع میں تو میم کے بعد واو لگا دیں گے، اور واو سے پہلے میم پر ضمہ آ جائے گا اور آخر میں نون مفتوحہ آ جائے گا. اور اگر حالت نصبی اور جری میں ہم دیکھیں تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ میم پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ آ جائے گا اور آخر میں نون مفتوحہ ہو جائے گا. تو یہ ہوگا جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ کہ حالت رفع میں واو اور نون لگا دیں اور حالت نصبی اور جری میں آپ یا اور نون لگا دیں. اب آگے ہے جمع مؤنث سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ آسان ہے.
فرما رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کیا ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا آتی ہے، الف سے پہلے فتح ہوتا ہے اور حالت رفع میں تا پر دو پیش ہوتے ہیں، دو ضمے ہوتے ہیں حالت رفع میں، یا پھر یہ ہے کہ الف اور تا تو آئے گی لیکن الف سے پہلے فتح اور تا پر دو زیر ہوں گی، تنوین ہوگی کسرہ کے ساتھ حالت نصبی اور جری میں، جیسے مسلم ان سے مسلماتن یہ ہوگا حالت رفع میں، اور اسی طرح حالت نصبی اور جری میں ہوگا مسلمتن سے مسلماتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں تا پر دو زیر آ گئے ہیں، تو یہ اس کا پہلا حصہ تھا، اس میں ہم نے وحدت و جمع سے متعلق 3 اصول پڑھ لی ہیں، جو باقی اصول ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔